بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. The headlines first. تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat presents Madani Pearls during the Madani Muzakara. تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ The invitations for the Madani Muzakara continue to be presented. All are requested to participate. تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ Shakhsiyat Madani Halka is presented from Hind. تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ And now the details. Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatumul Aliyah presented Madani Pearls during the Madani Muzakara, which was aired live. A breath of fresh air. Meeting and Sahri were held with Amir Ahl Sunnat Damat Barakatumul Aliyah. Let's show you this lovely Madani Guldasta of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatumul Aliyah, which is an incentive towards good deeds. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس میں 3 دن سوگ کا حکم ہے، کیا ان 3 دنوں میں گھر میں کھانا پکانا اور صفائی ستھرائی وغیرہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ صفائی ستھرائی یہ شریعت کو مطلوب ہے، کھانا پکانا بھی جائز ہے، تو کھانا نہیں پکائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ البتہ یہ کہ میت کے پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ پہلے دن اہل میت کو کھانا کھلائیں، صرف گھر والوں کو، مہمانوں کو اور یہ جو ریل پیل دیگیں چڑھتی ہیں یہاں یہ مراد نہیں، صرف اہل میت ان کو کھانا کھلائے، کیونکہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے محبت سے باصرار وہ کھلائے کھانا۔ اس کے باوجود اگر اہل خانہ گھر میں اپنا پکانا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہوٹل دین ساری چوک کے منگا دا اخبار کی روٹے ورکو سادا منگ تو پائے جائے تو روٹے اخبار کی ورکو۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا روٹیاں اخبار کے اندر دے سکتے ہیں؟ اخباروں میں خصوصاً پاکستانی اخباروں میں تو اسلامی مضامین بہت ہوتے ہیں۔ اب جیسے محرم شریف آیا تو شہداء کربلا کے تعلق سے مضامین ہوں گے، اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک بھی دیتے ہیں اخباروں میں۔ اس طرح کے مقدس تصاویر ہوں گی، لوگ پھر بیعت بھی کریں گے، اس کو پھینک بھی دیں گے۔ مشورہ یہ ہے کہ سادے کاغذ بھی آتے ہیں، جو سستے والے کاغذ جس میں کچھ بھی کسی زبان میں نہ لکھا ہو۔ SMS کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا 10 محرم الحرام تک ناخن یا بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ کیا دوائی کے لیے شراب پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے، حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں۔ جو نعرہ شریعت کے مطابق ہو وہ نعرہ لگانا جائز ہے، لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ اگر موقع سے لگایا جائے عین شریعت کے مطابق درست مخارج کے ساتھ تو یہ بھی عبادت ہے، کار ثواب لیں گے۔ درست مخارج کے ساتھ لگائے ہوئے نعرے تکبیر بولتے ہیں، نعرے نون الف زبر نا، نار مانے ہوتا ہے آگ، نعرے تکبیر مانے تکبیر کی آگ۔ اب بتا آپ کو آج پہلی بار سنا نا، یہ سب سیکھنے جاتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں جائیں گے، پڑھیں گے، مخارج درست ہوں گے، پھر تھوڑی عقل ہوگی تو پھر ترکیب بنے گی۔ نارے رسالت، نعوذ باللہ، رسالت کی آگ، یہ نار نہیں ہے، نار مانے تو آگ ہوتا ہے، عین ہے بیچ میں، عین، نار، نار، پھر حمزہ کے نیچے زیر آئے گا، نعرے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو اس طرح لگائیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا نام محمد امجد علی عطاری ہے، چنیور چمنی عطار سے آیا ہوں اور یہاں آ کر بہت سکون ملا. 12 دن کے لیے آیا تھا لیکن اب نیت کی ہے یہاں تربیتی کورس کر لوں. آج الحمدللہ عز و جل باپا جان کے مدنی مذاکرے میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا. بہت سی دعائیں سیکھی جن کے بارے میں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اور انشاءاللہ عز و جل نیت کی ہے کہ مدنی کام کی دھومیں مچاؤں گا. امامہ شریف، داڑھی شریف اسے جاؤں گا. مدنی مذاکرات بہت اچھا لگتا ہے. میں آیا تھا 3 دن کے لیے مگر میرا ذہن بن گیا 6 دن کے لیے. اور میں نے یہاں پہ آ کے اپنی داڑھی ایک مٹھی بڑھانے کی نیت کی ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی 8, 9, 10 محرم الحرام کو مدنی قافلوں میں ضرور بے ضرور شرکت کریں. The invitation for the Madani Muzakara was also presented at the DCO office in Chakwal, Punjab, Pakistan. The Madani Muzakara Ijtima will be held on the 2nd of November in Kalar Kahar, Punjab, Pakistan. Besides this, renowned Naat Khans assured of their presence in the Madani Muzakara and expressed their joy upon receiving the invitation. Have a look at the invitation presented. The Madani Muzakara amongst Naat Khans will be conducted on the 7th of Muharram al-Haram. Take a look. دنیا کی سب سے اہم شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو شخصیت ہے وہ شیخ طریقت کی ذات ہے الحمدللہ. اور ایسے سادہ اور عاجزانہ الفاظ استغفر اللہ ہمارے لیے سب کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ باپا نے یاد فرمایا. انشاءاللہ نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے دوست ساتھی ثنا خان اسلامی بھائی جو بھی ہیں جو پنجاب میں سن رہے ہیں یا پاکستان سے باہر سن رہے ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی جو نہیں جانتے ان کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ حضرائے کرم ضرور بالضرور ایک اللہ کے ولی نے یاد کیا ہے. کوئی اور ہمارا مقصد نہیں، صرف ایک ولی کی زیارت کے لیے انشاءاللہ ہم سب حاضر ہوں گے. اور یقین کریے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ علم کا سمندر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رسول مجھ سمیت جتنے ثنا خان اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ہم سب کی حاضری کو یقینی بنائیں اور انشاءاللہ ضرور بالضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ. ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ولی کامل پوری دنیا میں پہچانے جانے والی کہ جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوئے اور اتنی بڑی شخصیت نے یاد کیا ہے. ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے. میں دنیا بھر میں جتنے شعبہ نعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کو اپنی طرف سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ سب نہ صرف اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں بلکہ اس مدنی مذاکرے کو اگر شریک نہ ہو سکیں تو اپنی ٹی وی اسکرین پر ضرور ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اور پچھلے بھی الحمدللہ کئی مذاکرات میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. انشاءاللہ اس دفعہ بھی حاضر ہوں گے اور نہ صرف تنہا بلکہ میں تمام ہی اپنے جتنے ثنا خاں ہیں دوست ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صرف ایک دفعہ جو اب تک نہیں آیا مذاکرے میں صرف ایک دفعہ اس مذاکرے میں آ کر دیکھیں. انشاءاللہ ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جس کے جو ہے وہ
دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ تمام نعت خواں اسلامی بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اور عظیم خوشخبری ہے، اور کہ امیر اہل سنت نے یاد فرمایا ہر سال کی طرح 7 محرم الحرام کو یہ مدنی مذاکرہ، گزشتہ سال بھی اسی دن اسی تاریخ کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا تھا، تو تمام نعت خواں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائے۔ جتنے پچھلے مدنی مذاکرے ہوئے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اور یہ اس بات پر ان کو یقین بھی ہوا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور برپا ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے مزید مدنی مذاکرے ہوں گے، شرکت کریں گے، تو ایک اچھی تبدیلی ہماری اس نعت خوانی کی فیلڈ میں انشاءاللہ آئے گی۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک بار پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں بار بار جب بھی باپا بلائیں تو لبیک کہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میری تو انشاءاللہ حاضری یقینی ہے، انشاءاللہ میری نیت بھی یقینی ہے، انشاءاللہ میں حاضری بھی یقینی ہے، اور جو احباب اس وقت مدنی چل پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیگر شناخت اعزاز نے بھی ان کو دعوت دی، تو میں بھی ان کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی ضرور تشریف لائیں۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ motivated the Islamic brothers related with Maktabat al-Madinah to travel in Madani Qaflas. He also inquired about the health of Asif Attari and presented other Madani pearls. Let's show you. سگے مدینہ الیاس قادری عفیہ عنہ کی جانب سے سردار آباد کے مکتبۃ المدینہ کے عاشقان رسول کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے مکتبۃ المدینہ کے مدنی بیٹوں کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما، انہیں بار 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 میٹھا 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 شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھا، دونوں جہانوں میں ان کو سرخ روئی نصیب کر، اور ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور میری بھی بے حساب مغفرت فرما۔ حاجی امین نے آصف بھائی کے حادثے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آصف بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کے جو زخم باقی ہیں وہ دور ہوں، کمر کی چوٹ بھی 100% درست ہو جائے، اور بلال بھائی کے شہزادے کی بھی بیماری کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آپ سب سے میری مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے جو بھی آپ کا مکتبۃ المدینہ کا جدول ہو اس کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر اور 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیے۔ روزانہ 2 درس دینے ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان، خود بھی پڑھیے دوسروں کو بھی پڑھائیے، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ خود پڑھ لیں۔ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، آپ کی طرف تو عاشقان رسول کا رجوع، آپ تو بہت انفرادی کوشش اور پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمت کیجیے، مدنی کاموں کی دھومیں مچا دیجیے، مجھے خوشخبریاں بھیجیے کہ ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ آپ سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات کے رسالے پر کر کے جمع کروائیں گے اور اس کو بڑھائیں گے۔ رنگین کپڑوں کے بجائے اپنا مدنی حلیہ ہر وقت سبز امامے سے سر سبز رہے آپ کا۔ مجھے اچھی اچھی خوشخبریاں اور اچھی اچھی نیتیں نہیں ملی، جلدی بھیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب 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 برکتوں سے نوازے۔ Let's show you some visuals of a Sunnah-inspired bayan of Nigran Shura regarding the events of Karbala. The silsila was aired live on Madani channel last night, and now you will watch it every day on Madani channel. واقعہ کربلا جو پیش آیا، یقیناً یہ ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کے ساتھ جو پیش آیا، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس
کی تکلیف اور پھر آپ کا جام شہادت نوش کرنا، یزید پلید کا اس طرح کے اقدامات کرنا، ابن زیاد کا اس بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز اختیار کرنا، اور وہ ہزاروں کا لشکر جو امام میں ہمام، امام تشنا قام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کے لیے آیا، جس نے پانی بند کیا اور بہت کچھ زیادتیاں کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو 3 باتوں کی تربیت کا خاص آپ نے ارشاد فرمایا، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ایک آپ کے اہل بیت کی محبت، اور ایک قرآن کی قراءت۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے حدیث مبارک میں باقاعدہ ان کے فضائل کے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں۔ اب واقعہ کربلا کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو واقعہ کربلا کا تعلق خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اس گھرانے سے ہے، اور وہاں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت۔ اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں میری نیابت کرو گے۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی گئی، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، اور اس کربلا کے میدان میں بھی جو محبت اور قربانی اور ایثار کے مظاہرے کیے گئے، اور ہم جن یادوں کو منا رہے ہیں، وہ یادیں، وہ واقعات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، تمہاری محبتیں کہاں گئیں؟ Weekly ijtima'at were held this Thursday as well as in various parts of the world. Muballighin Dawat Islami and Arakin Shura described the life, characteristics and the excellence of Farooq Azam as well as Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhuma. Have a look at the highlights of the ijtima'at held at various places all around the world. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت تھی۔ پھر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے علل اعلان کعبۃ اللہ المشرفہ میں نماز پڑھی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے،
سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے At the Madani Markaz Faizan Madina in Sardarabad, Punjab, Pakistan, Nigahane Pakistan Intizami Cabinet presented the Islamic Brothers with Madani purse. Let's go to the Madani Markaz Faizan Madina in Sardarabad. حرص خواہشات کی زیادتی کا نام حرص تین طرح کی ہے تین قسمیں اس کی بنتی ہیں اچھی بری مباح حرص محمود یعنی اچھی ایک حرص اچھی بھی ہے اور ایک حرص بری ہے ایک حرص مباح یہ اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے حرص مباح کون سی ہے سنیں سمجھیں اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو مجھے عمل کی توفیق مل جائے نیکیوں کی حرص جو ہے یہ کیا ہے اچھی بہت اچھی اور بری حرص کیا ہے اپنا حصہ لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ کرے طمع کرے یہ بھی آ جائے اپنا تو آیا بھی اس کا بھی پکڑو بھائی کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں اور جس کو حرص ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حریص کیا کہتے ہیں حریص One cabinet of Pak Amjadi Cabinet is Pak Naqshbandi Cabinet Babul Islam Sindh in Mirpur Khas. During a Madani Halqa held amongst all the representatives of Pak Naqshbandi Cabinet, Nigahane Cabinet presented Madani purse regarding the preparations for the Madani Qaflas on the 8th, 9th and 10th Muharramul Haram. He urged them to go door to door and shop to present the invitations for Madani Qaflas and to get at least one Islamic brother from each house to travel in the Madani Qafla. Let's have a look. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. The Islamic brothers from various countries around the world attended an online Madani Mashwara which was conducted by Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari Muddazilluhul Ali at the Global Madani Markaz Faizan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. This Madani Mashwara was held with regards to the preparations for Nigahane Shura's forthcoming visit to the United Kingdom and other European countries. He also motivated the Islamic brothers. Let's listen to what he said. وقتاً دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے مدنی مشورے ہوا کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے بیرون ملک مجلس کے مکتب میں وہ مبلغین موجود ہیں کہ جو بیرون ملک سفر پر روانہ ہونے کے منتظر ہیں. پروسیس ان کا جاری ہے اور اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے بنگلہ دیش کے 6 مقامات پر مداگاسکر پھر اسی طرح تھائی لینڈ ساؤتھ افریقہ ساؤتھ کوریا عرب شریف نیپال تنزانیہ موزمبک کینیا اٹلی ہانگ کانگ بحرین سری لنکا اور بیلجیم یہاں مبلغین موجود ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے بھیجے گئے یا وہاں مدنی کاموں میں مصروف ہیں. ہم انشاءاللہ کئی مدنی پھولوں پر مشورہ کر رہے ہیں. الحمدللہ چونکہ نئے سال کی آمد ہے تو کچھ کارکردگی بھی مبلغین سے لی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں محرم الحرام کی.
تو اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ 41 دن کے لیے 1 ربیع الاول سے بیرون ملک سے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی باب المدینہ کراچی آمد کا سلسلہ ہے. اور ہمیں مرکزی مجلس شورا کی طرف سے 1211 اسلامی بھائیوں کا ہدف ملا ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری نیت کرتے ہیں کہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بیرون ملک سے 1211 بلکہ اللہ نے چاہا اس سے زیادہ اسلامی بھائی 41 دن کے لیے, اور یہ 41 دن کتنے خوبصورت ہیں کہ انشاءاللہ ان 41 ڈیز میں 26 مدنی مذاکرے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. یعنی 41 میں سے 26 راتیں اللہ نے چاہا بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضری کا موقع ملے گا. تو یہ بیرون ملک والوں کے لیے سنہری موقع ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جتنے ممالک کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں یہ اپنے اپنے اہداف بھی ہمیں لکھ کر بھیجیں گے. 1 ربیع الاول سے انشاءاللہ یہ مبلغین دنیا بھر سے اسلامی بھائی یہاں آئیں گے پاکستان انشاءاللہ. اور یہاں میں خوشخبری یہ دوں کہ UK یورپ چونکہ نگران شورا تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں کے اسلامی بھائی سینکڑوں کی تعداد میں, ہنڈریڈز کی تعداد میں الحمدللہ نگران شورا کے قافلے کے ساتھ اللہ نے چاہا پاکستان پہنچیں گے. اور اس کے لیے ٹکٹس بھی بک ہو رہی ہیں. تو دنیا بھر میں جو مبلغین اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بھی 1 ربیع الاول سے یہاں آنا چاہتے ہیں ضرور آنا چاہیے. 41 دن ویسے ہی گزر جاتے ہیں زندگی میں, کیا معلوم پھر یہ موقع ملے نہ ملے. تو بہت سارے شرعی علوم کی تربیت, امیر اہل سنت کی صحبت کی برکتیں, نگران شورا کی مدنی پھول, اور پھر انشاءاللہ مدنی قافلہ مجلس کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا. بہت ساری باتیں جو ہمیں نہیں آتی ہم وہ سیکھ جائیں گے. تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو overseas@dawatislami.net اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجئے اور اپنی یہاں کنفرمیشن کروا لیجئے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں. تو ہم آپ کی یہاں پر جو انرولمنٹ ہے, یہاں پر جو آپ کا نام وغیرہ ہم نے انٹر کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا. آپ کی آمد کی ہم یہاں پر تیاری بھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بجانے کی, سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Preparations for the Madani Qaflas of Muharram al-Haram continue. With regards to this, Rukn Shura Haji Waqarul Madina Attari Muddazilluhul Ali and Nigran Pak Ghazali Kabinat presented Madani Pulse regarding the Madani Qaflas at Madani Tarbiyat Gah in Madani Markaz Fazan Madina, Ali Town, Gulzar Taiba, Punjab, Pakistan. Multitudes of Islamic brothers will set out in Madani Qaflas. You are also requested to come forward. Take a look. پیارے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلوں سے بہت محبت کرتے ہیں. واقعی اس کی دنیا بھر میں اشد حاجت بھی ہے کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارے غزالی کابینات والوں نے بھی ماشاءاللہ سبجد پیارے باپا جان اس وقت ماشاءاللہ اس قافلوں کے کچھ اہداف طے کیے ہیں. ہمارے نگران کابینات اس وقت یہاں موجود ہیں. یہ آپ کی بارگاہ میں مدنی چینل والوں کی خدمت میں اپنے اہداف جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے 10 کابینات ہیں, غزالی کابینات ہیں, سب نے مجموعی طور پہ جو اہداف طے کیے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کامیابی اور قبولیت کی دعا سے نواز دیجیے. پیارے پیارے باپا جان اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ یہ سب اللہ غزالی کابینات میں 10 کابینہ اور دیگر شعبہ جات کی کوششوں سے جنہوں نے آج نیت کیا, اہداف طے کیے کہ انشاءاللہ سبحانہ ہم غزالی کابینات سے 5528 مدنی قافلے 3 دن کے, جن کے شرکا انشاءاللہ سبحانہ 44226 اسلامی انشاءاللہ سبحانہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. پیارے پیارے باپا جان, آپ ان اہداف میں کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمارے اسلام بھائی ان میں بھرپور کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ دعا بھی فرما دیں. اور مدنی چینل کے ذریعے جو غزالی کابینات کے اسلام بھائی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تمام اسلام بھائی ان اہداف کو پورا کرنے کی بھی کوشش فرمائیں, جس میں چنیوٹ, لالیاں, بھوانا اور گلدار طیبہ بالخصوص. Let's go to the city of Hind. Etawah, Sagar district is an important city in the state of Madhya Pradesh, where a Madani Halqa was conducted amongst personalities related with various walks of life. They praised and appreciated the Madani involvement of Dawat Islami while expressing their views to Madani channel. Let's take a look. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے, آفتوں کا رخ
بدل دے اور بلائیں ان سے پھیلے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہاں آ کر مجھے بہت اچھی باتیں معلوم ہوئیں جو مجھے کبھی باتیں معلوم نہیں ہوئی تھی اس سے مجھے یہاں معلوم ہوئی. میں سمجھتا ہوں ان معلومات سے ہماری ترقی ہوگی, یہاں کے مسلمانوں کی ترقی ہوگی. میں ہمیشہ انشاءاللہ آتا رہوں گا. آج اس اجتماع میں جو بھی کچھ سنتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جو آج یہاں سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس پر سبھی لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. اس اجتماع میں کافی لوگ آئے اور سبھی کو اچھی اچھی باتیں بتائی گئیں, اور انشاءاللہ میں آگے بھی اجتماع میں آتا رہوں گا. میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور سیاسی جماعت کا ہونے کی وجہ سے میں قوم کی خدمت کر رہا تھا. میں سوچتا تھا کہ میں شاید بہت بڑا کام کر رہا ہوں, مگر میں نے مدنی قافلے کے جو حضرات آتے ہیں ان کے یہاں میں 2-3 پروگراموں میں گیا ہوں. کل بھی گیا تھا, آج بھی آیا ہوں, اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہوں. تو مجھ کو لگا کہ جو قوم کی اور دین کی جو خدمت, اسلام کی جو خدمت, صحیح خدمت جو کر رہے ہیں وہ مدنی قافلے کے لوگ کر رہے ہیں. اور آپ کے یہاں آ کر مجھ کو تمام ایسی باتوں کی جانکاریاں ہوئیں جو قطعی ذہن میں بھی نہیں تھیں. واقعی میں اٹاوا میں جو بیداری پیدا کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے لوگ وہ بے مثال ہے. مجھے ایک رسالہ ملا ہے حسینی دولہ کے نام سے, یہ مجھے یہیں ابھی ملا ہے, اس کو میں پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی پڑھواؤں گا. Here is the Madani news of Madani Qaflas from various parts of Hind, Bangladesh, Uganda and other places. Lovers of the Holy Prophet had the honor to travel in Madani Qaflas from one of the largest cities of Hind. Have a look at the visuals of presenting invitations towards righteousness, attending Madani Halkas and spending time in the masajid. You should also make good intentions. میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی اس قافلے میں آیا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. میں بہت ہی اچھی نیتیں لے کر آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ جو بھی نیتیں اس قافلے میں لے کے آتے ہیں وہ سب انشاءاللہ پوری ہوتی ہے, اور انشاءاللہ میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں, اور میری جتنی بھی تمام جائز تمنا ہے انشاءاللہ پوری ہوں. نماز کا صحیح طریقہ سیکھوں گا, وضو کا صحیح طریقہ سیکھوں گا, فرض علوم سیکھوں گا. الحمدللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے اور اپنے جو بھی قافلے ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ ان کی اطاعت کر کے خوب علم دین کو حاصل کریں گے. الحمدللہ ہمارا قافلہ آنند ضلع میں جا رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہاں سفر کریں گے. قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. ہمارا یہ مدنی قافلہ اگول جا رہا ہے, جہاں پر جا کر انشاءاللہ عز و جل ہم سنتوں کی دھومیں مچا دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہاتھ تو ہاتھ مدنی قافلہ سفر کروائیں گے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. ہمارا مدنی قافلہ 8 دیش جا رہا ہے. جو ہمارا مدنی مقصد ہے, مجھے اپنی اور دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مقصد میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ عز و جل ہم وہاں جا کر خوب نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے منع کریں گے. انشاءاللہ عز و جل وہاں پر انفرادی کوشش کریں گے اسلامی بھائیوں پر. 30 12 دن کے مدنی قافلے, 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. It is stated in Hadith, verily whoever guides to a good deed is similar to the one who performs it. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullahi Ta'ala further explains, the performer of the good deed, the advisor and the one who guided towards it, all are worthy of the reward. Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatumul Aliyah says, the one who cooperates in the Madani activity of inviting towards righteousness with good intentions in a permissible way, he becomes deserving of the reward as well.
The ones who travel in Madani Kafilas get the reward of inviting towards righteousness. Lovers of the Holy Prophet partook in various Madani activities in various parts of Hind as well as in Uganda, Africa. बार बार सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार लाहौर अजमेरी काबीनात से 12 दिन के मदनी काफिले बाबुल में कराची रवाना हो रहे हैं। इस शिविर के साथ अल्लाह के वली अमीर सुन्नत अब्दुल बिलाल मोहम्मद इलियास सरकार कादरी दामद बरकत वालिया की सोबत से मुस्तफीद होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी मदनी काफिले के मुसाफिर बने। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। Rukn Shura Muhammad Farooq Jilani Attari Muddazilluhul Ali, along with the Islamic brothers related with Majlis Rabita Bil Ulama wal Mashayikh, met with the Khatib and Imam of a Jame Masjid in Sarfaraz Colony, Mufti Sahib Dad Khan Sikandari Muddazilluhul Ali. He invited him to attend the Tarbiyat Ijtima being held in Babul Madina, Karachi on the 8th, 9th and 10th of Muharramul Haram. On this occasion, Mufti Sahib praised and appreciated the services of Dawat Islami worldwide and blessed with his prayers. Let's take a look. हमको एतार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको एतार सुन्नी आलिमों से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मसला के हक़ का आले सुन्नत व जमात का काम दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी और बेहतर अंदाज के साथ में जारी सारी है। और जिस तरीके से फरमाया कि हर शहर में और हर डिवीज़न के अंदर जो इनकी तरफ से मुनक़सिम हैं उन डिवीज़न के अंदर जामियात का बंदोबस्त करना और जामियात का सिलसिला और जामियात के एक जाल फैलाना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि एक अलामत है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal will be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया